حضرت فاطمہ کی توہین کی گئی، ان کے گھر کو جلایا گیا۔ اگر یہ مان لیا جائے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فاطمہ کی توہین ہو رہی تھی، فاطمہ کا گھر گرایا جا رہا تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے شیر خدا کہاں تھے؟ بہادر حیدر کرار کہاں تھے؟ وہ طاقتوں والے کہاں تھے؟ علی نے اپنی بیوی فاطمہ کا حق کیوں نہیں دلوایا؟ میری ماں پر کوئی بولے میں نہیں ٹھہرتا، تیری ماں پر کوئی بولے تو نہیں ٹھہرتا، کسی اور کی ماں کو کچھ کہے وہ غیرت اور جلال میں آ جاتا ہے۔ تو حسنین کریمین کی غیرت پر کیا سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوگا؟ پھر کہا ہے تو پھر دکھاؤ۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کہتا ہے ان کے پاس ذوالفقار تھی، اگر دروازہ بیوی پہ گر گیا تھا تو وہ ذوالفقار کہاں تھی؟ جتنی بھی جنگیں تھی مولا کی وہ 1 by 1 تھی، لیکن اگر پورا مکہ مدینہ علی کے خلاف ہو جائے اور مولا تک و تنہا، جب امام نے کہا تھا کون ہے جو علی کا ساتھ دے، تو علی تلوار اٹھانے کے 4 لوگ مسجد میں مولا کے پاس گئے، 4 لوگ۔ امام نے کہا میں 4 لوگوں سے جنگ کیسے لڑوں گا؟ جنگ صفین میں اگر 1 man شو کرنا ہوتا تو مولا پورا لشکر کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ امام فرماتا لوگوں کا ساتھ نہیں، میں جنگ کیسے لڑوں گا؟ اصل ہے امامت کا ساتھ دینا، ورنہ مولا علی تو کیا پروردگار عالم اگر چاہے تو کیا فرعون کے لشکر کو نہیں الٹ سکتا تھا؟ خدا چاہے تو آج سارے فرعونوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ بھائی اللہ کو 1 man شو نہیں کرنا، اسے دنیا میں اگر فتح چاہیے تو لوگ لڑیں اپنی فلاح و بہبود کے لیے۔ اس وقت بہترین کام یہ تھا کہ لوگوں کا اصلی چہرہ دکھایا جائے، اور وہ چہرہ دکھانے کے لیے بیسٹ آپشن تھا کہ جناب سیدہ دروازے پر جائے، تاکہ تاریخ میں آنے والوں کو پتا چلے انہوں نے نبی کی بیٹی کا بھی احترام نہیں کیا۔ اگرچہ اہل حدیث اور غلام عثمان زہیری اس روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور الٹا وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس میں تو حضرت فاطمہ کی بڑی شان بیان ہو رہی ہے کہ بھئی خلافت کے لیے مشورے حضرت فاطمہ کے گھر ہوتے تھے، تو جا کے حضرت عمر نے دھمکی لگائی، وہ شان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ کو کس کیپیسٹی میں حضرت عمر دھمکی لگا سکتے تھے۔ ان کے باپ تھے، وہ تایا تھے، کیا تھے، اسی کیپیسٹی میں بھی نہیں تھی بنتی۔ پھر ہم تو ڈنگے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ جو بندہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کی توہین کی ہے اور اس کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھا ہے۔ دیکھیں اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ میں نے یہ کاغذ قلم کے بارے میں صاف کہہ دیا نا کہ حضرت عمر نے جو کچھ کیا غلط۔ ابن حزم جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی خطا کی ہے، انہیں کیا حق تھا؟ حضور لکھوانا چاہتے لکھوانے دیتے۔ جو بات صحیح ہوگی شاہ صاحب میں وہ کہہ دوں گا، مجھے کسی کا ڈر نہیں، نہ میں پرواہ کر لوں۔ مولا علی کہاں تھے جب جناب زہرا پہ دروازہ گر رہا تھا؟ علی گھر میں تھے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں مولا علی کو بلایا نبی نے، کہا یا علی جبریل آئے ہیں اور اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ فرمایا علی تمہیں اللہ نے پیغام یہ بھیجا ہے کہ تمہاری زوجہ پر تمہارے سامنے ہاتھ اٹھایا جائے گا، تمہیں تلوار نہیں اٹھانی۔ راوی کہتا ہے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نبی کو دیکھ کے فرمایا اللہ اور اللہ کا نبی جس پہ راضی ہے اس پہ علی راضی ہے۔ حضرت عثمان پر بھی حملہ ہوا تھا، اور حملہ کرنے والا کون ہے؟ ابن ابو بکر نے حملہ کیا، اس نے داڑھی سے پکڑا اور کھینچا، اور پھر اس نے باپ کا واسطہ دیا تو اس نے چھوڑ دیا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے حملہ کرنا چاہا تو زوجہ عثمان آگے آ گئی اور زوجہ عثمان کی انگلیاں کٹ گئی۔ اچھا، آپ کی بیوی پر حملہ ہو رہا ہے، انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں، مارا جا رہا ہے، کیا ہو گیا تھا عثمان کی غیرت؟ آپ ہمیں کہتے ہیں نا، تو کیا ہو گیا تھا؟ اور یہ غیرت مند جس کے پاس ہزاروں کی فوج بھی ہے، یہ تو ایک آرڈر کرے، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں رسول خدا نے وصیت کی تھی حضرت عثمان کو کہ صبر کرنا، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انہوں نے صبر کیا، ان کی زوجہ کو ان کے سامنے مارا گیا، انہوں نے رسول خدا کی وجہ سے صبر کیا۔ یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے سامنے یہ ہو رہا ہو اور علی کچھ نہ کرے؟ وہ بھائی آپ کے پاس، آپ کے اوپر آ گیا، اب آپ بتائیں آپ لوگوں کی غیرت کہاں گئی؟ وہ کیوں صبر کر رہا ہے؟ کوئی روایت نہیں ہے ان کی کتابوں میں بھی کہ رسالت مآب نے حضرت عثمان کو صبر کی کوئی تلقین کی ہو۔ ہم آپ کو شیعہ سنی دونوں کتابوں سے روایت لا کے دے دیں گے جہاں رسالت مآب نے علی ابن ابی طالب کو صبر کی تلقین کی ہے۔ اگر سیدہ کائنات پر اتنا بڑا حملہ ہو رہا ہو تو کیا غیرت علی مرتضی گوارا کرتی ہے بیٹھ کے گھر میں تماشا دیکھتے رہیں؟ اس پورے واقعہ میں مولا علی شیر خدا کہاں گئے؟ ہے جو کلمہ گو ہیں وہ اصحاب جو رسول خدا جب وضو فرمایا کرتے تھے تو وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اس کی بیٹی سے
ان کی رحلت کے فوراً بعد یہ ستم اور یہ سلوک ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ نے کیا تو باقی خاموش رہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے کلمہ گو ہیں؟ لیکن ایسا ہوا ہے، اسی بات کا تو رونا ہے۔ آیا یہ نقل نہیں ہوا؟ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعات نہیں آئے؟ تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ جناب سیدہ کا خطبہ عیناً یہ موجود ہے، فریقین میں موجود، سنی شیعہ دونوں نے اسے نقل کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تمام امتوں میں یہ کام ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کو ویژول معجزات ملے تھے، ان ویژول تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد جب حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے گئے، 30 دن بعد واپس نہیں آئے، 31واں دن 32واں دن یہ سب کے سب مشرک ہو گئے، گوسالہ پرست ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کے سارے اصحاب یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن